second to none in the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. He was the most proactive and productive Muslim of all time. اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی, ایز اف ہی واز ویٹنگ, اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جیسے ہی اسلام پریزنٹ کیا گیا فوراً سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, وحی نہیں آتی تھی, نارمل انسان تھے, لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیٹ می سی ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے پھر میں نہیں پروایکٹیو. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق پاس گیا اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ابو بکر صدیق کی پروایکٹیوٹی کے لیول دیکھیں, اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملز کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس سے کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو موقع ملے گا, میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں. لاسٹ مومنٹ ڈیسیژنز, ریاکشن نہیں, پہلے سے وہ فیڈ کر رہے تھے. اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گر کے کہا صحبہ صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ چاہیے آپ کی. اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا ابو بکر تو میرے ساتھ جاؤ گے, تو اتنا روئے کہ حضرت خوشی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب انداز ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیکلی مانگا اور چاہا. جب غار میں جانے کی باری ہے غار ثور میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رکیں, لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. پریکٹیوٹی, لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ, تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو. نہیں, جب میسیج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے, ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میں نے, میرا دین ہے, یہ بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس, جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانا ہے لوگوں کو. تو ودن 24 hours گئے لوگوں کے پاس اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے, یعنی اللہ کے پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائے. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ, عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ, کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا, رات گئے اور میسیج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ, فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے, من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں نے کہا اچھا. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ,
جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں، یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایز ایف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا، تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی پوچھا تھا۔ سبحان اللہ، اینڈ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے، یعنی فجر کی نماز میں دن صبح ہوتا ہے، تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا، یعنی کیا کچھ کر لیا۔ پروایکٹیوٹی، a person full of proactivity and far away from laziness۔ یہ دیکھیں نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے، ٹریٹ ہے، اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے، یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ، بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے۔ نہیں، اصل ریزن میں بتاؤں کیا ہے؟ یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز۔ کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنس۔ میں نہیں کر سکتا، میں کون ہوں، میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں، میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں excuses. اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness، اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا، سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایز اف دس کوالٹی آف پروایکٹیوٹی یا جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے، جن کے پاس ایک سیلفی اسٹک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ از ایکول، اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے۔ اٹ از فری آف چارج۔ دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پروایکٹیو پیپل۔ وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے، یہ لائکس، فالوورز، کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے۔ تو ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے؟ سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے، اور اس کے رزلٹ میں، اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف۔ سو لیٹ می شیئر some of the brief examples with you on proactivity۔ اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا، just to make myself and you understand کہ proactivity is a trait which anyone can follow۔ بس ہمت، انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعاؤں میں، ابو الحیثم کا، کیوں، کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا، وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹیڈ لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے، ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے۔ تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، جیل میں ڈالو، ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ، اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا، چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان ویبس کی تھی، ان لیشز کی تھی۔
اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آؤ جی آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکل ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، دا انفیمس تھیف، جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا. اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں، عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں. بٹ میں نے صبر کیا ہے، حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے پہ میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، he was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. ڈو ناٹ belittle yourself. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صرف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگ سے معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ LGBTQ ہو یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو یا چاہے دنیا کے فتنہ یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے تمہارے جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے، اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا. بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری ایگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات ہر چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرو ایکٹیویٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی. میں کون ہوں؟ میں کیا کر لوں گی؟ میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا، اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا.
اور اس کی وجہ سے دیکھیے سبحان اللہ میں بات ہوں، میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں، ٹھیک ہے، تو مین مقصد چونٹیوں کی جانب سے نہیں تھا، مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام تو عبداللہ، احمد، عائشہ، فاطمہ ہے، تم کیوں ایسے سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5, اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کی میری اتنی سیلری مل جائے، اتنا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں، نہیں، رائز ابو دیٹ.